ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے اس ملاقات کی جو صدر عارف الوی نے آج صحافیوں سے کی، اور وہاں انہوں نے کچھ کامنٹس دیے ہیں نومبر کی تقرری کو لے کر۔ وہ کہتے ہیں مشورہ اتنا برا نہیں ہے، وقت سے پہلے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ انہیں کہا گیا کہ نومبر بحران لاتا ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ شہباز شریف بنائے گا۔ میرا خیال ہے کچھ دن پہلے اسی ٹرانسمیشن میں نے موسم کا حال سناتے ہوئے بات کہی تھی کہ ہو سکتا ہے نومبر پہلے آ جائے۔ تو عارف الوی صاحب نے بھی وہ بات وہی کہی ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں ان کے نتیجے میں ہو سکتا ہے سردیوں کا موسم آپ دیکھیں نا، وہاں پہ یورپ کے اندر جو ہے وہ مطلب کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا ایسا کلائمیٹ چینج آ جائے، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں سیلاب آئے ہوئے، تو یہاں پر ہو سکتا ہے نومبر میں جو موسم ہوتا ہے وہ پہلے آ جائے۔ یہی بات عارف الوی صاحب نے کہی ہے۔ دوسری جو بات امپورٹنٹ ہے کہ صدر کا آفس جو ہے وہ اچانک اسلام آباد میں ایک اہمیت کا حامل نظر آ رہا ہے۔ اب میں بٹوین دا لائنز یہاں پہ کوشش کروں گا بات کرنے کی۔ صدر مملکت کا آفس جو ہے وہ اسلام آباد میں امپورٹنٹ نظر آ رہا ہے۔ صدر کی یہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ پہلی ملاقات تھی عمران خان صاحب کے موجودگی میں بھی وہ نہیں ملے، ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ان کا صحافیوں سے انٹریکشن نہیں ہوا، لیکن ان کے جانے کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت کے بعد یہ ان کا پہلا انٹریکشن تھا، اس میں دو تین باتیں امپورٹنٹ۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے نومبر کے حوالے سے بات کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے عمران خان صاحب سے کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے، کیونکہ ہمارے علم میں نہیں تھا، میرے کچھ اور لوگوں سے بات ہوئی جو وہاں پہ تھے، مجھے دعوت آئی تھی لیکن میں نہیں جا سکا کچھ مصروفیات کی بنیاد پہ، لیکن عارف الوی مجھے اطلاع نہیں تھی اس بات کی کہ کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے، لیکن انہوں نے وضاحت کی کہ میرے کسی قسم کے کوئی اختلافات عمران خان صاحب سے نہیں ہے۔ پھر انہوں نے تیسری بات امپورٹنٹ یہ کہی کہ وہ بہت سے فیصلے جو ہیں وہ بہت سے آرڈیننسز پہ وہ سائن نہیں کر رہے، تو اس میں یہ اپنا مائنڈ اپلائی کر رہے ہیں اور خود وہ فیصلے کر رہے ہیں بہت سارے، اور وہ چاہتے ہیں کہ فریقین کو بٹھا کے بات کی جائے، ان کا آفس کھلا ہے، یعنی ایک طرح سے ان کا ہمیں پہلی دفعہ ایک نیوٹرل کردار آج اس آفس کا ہمیں نظر آیا، اور خود انہوں نے یہ بات کی۔ پھر نومبر کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میں دوستوں کی گفتگو احباب کی سن رہا تھا، اور بیلیٹڈ السلام علیکم سب کو کہتا ہوں، اور ناظرین کو بھی السلام علیکم کہتا ہوں۔ میں صرف ایک بات یہ کہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے، جو کہ ظاہر ہے بہت سی جو اس وقت زیادہ تر تجزیہ کار اور ماہرین قانون جو ہیں اس وقت اس لمحے پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی فیصلہ جو ہے اس میں حمزہ شہباز صاحب کا معاملہ جو ہے وہ ان کو ہٹا دیا جائے گا، یعنی ان کے خلاف فیصلہ آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آخری وقت پہ کوئی ہمیں درمیانی فیصلہ نظر آئے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل حمزہ شہباز کے اگینسٹ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ چانسز کو تو رد نہیں کر سکتے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے فیور میں آ جائے، لیکن زیادہ تر معاملات جو ہیں وہ حمزہ شہباز کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ اچھا، اب اگر حمزہ شہباز کے اگینسٹ جاتے ہیں فرض کریں یہاں پہ، تو یہاں پر میں چاہوں گا کہ جو ہمارے دیگر پینل میں شخصیات موجود ہیں وہ اس پہ روشنی ڈالیں کہ پارلیمانی پارٹی کے پاس طاقت آ جائے گی، یعنی پارلیمانی پارٹی کے پاس طاقت آ جائے گی۔ ہمارے ملک میں جو سیاسی قائدین ہیں وہ طاقت کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، پارلیمانی پارٹی کو نہیں دینا چاہتے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا مثال کے طور پہ کہ اگر پنجاب اسمبلی توڑنی ہے تو اس کا فیصلہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ قائد اعظم کی جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ کرے گی، اور وہ وزیر اعلیٰ کو سجیسٹ کرے گی، اور پھر اسمبلیاں ٹوٹیں گی یا نہیں ٹوٹیں گی، اس طرح سے ہوگا۔ پارلیمانی پارٹی ہی پی ٹی آئی کی جو اسمبلی میں موجود ہے وہ فیصلہ کرے گی، اور اسی طرح سے پارلیمانی پارٹی جو کہ کے پی حکومت کے اندر ہے وہ فیصلہ کرے گی، پارٹی لیڈر فیصلہ نہیں کرے گا۔ اس کے بڑے دور اثرات ہوں گے آج کے فیصلے کے۔ اگر پارلیمانی پارٹیوں کو پاور مل گئی اور اتھارٹی مل گئی ان کو ٹوٹل، کہ وہ اپنے قائدین جو کہ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں ان سے ہٹ کے بھی کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں کے پی حکومت ہے مثال کے طور پہ، وہاں پر عمران خان صاحب کی لوگ بات سنتے بھی ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ گروپنگ موجود ہے، محمود خان ہیں ان کے اگینسٹ گروپ ہے، پرویز خٹک، تو اب آج کے فیصلے کے بعد وہ جو ایم پیز ہیں، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کسی نے عمران خان صاحب کی بات نہیں سنی، کسی نے جو ہے وہ زرداری صاحب کی بات نہیں سنی، یا بلاول صاحب کی بات نہیں سنی، یا نواز شریف صاحب کی بات نہیں سنی، یا شہباز شریف نے اس کی رکنیت ختم۔
لیکن آج کے بعد یہ صورتحال اگر یہ فیصلہ تمام تر جو اختیارات ہیں پارلیمانی پارٹی کے پاس چلے جاتے ہیں تو پارلیمانی پارٹی کے جو اراکین ایم پی ایز جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک منٹ ٹھہریں، ہم آپ کے فیصلوں کے پابند نہیں ہیں، ہم اپنا اجلاس کر کے اور ایک فیصلہ خود کریں گے۔ تو اس کے اثرات جو ہیں وہ دورس اثرات اس کے ہیں اس فیصلے کے، اور آج کا جو فیصلہ ہے جیسے میں نے بات کی نا کہ ہم تو اس کا صرف ایک پہلو دیکھ رہے ہیں کہ جی فیصلہ جو ہے وہ منتخب اراکین کے پاس ہونا ہے، پارلیمانی پارٹی کے پاس نہیں ہونا، وہ ہونا چاہیے سب کچھ، لیکن پارلیمانی پارٹی جو ہے پھر وہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور وہ باؤنڈ نہیں ہوگی اپنی قیادت کے فیصلوں کی۔ اگر قیادت جو ہے وہ ان کو کوئی ڈائریکشن دیتی ہے تو وہ اس کی پابند نہیں ہے۔ اب اس کے کیا اثرات ہوں گے سیاست پہ اور کیا نہیں ہوں گے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ چانسز کو تو رد نہیں کر سکتے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے فیور میں آ جائے، لیکن زیادہ تر معاملات جو ہیں وہ حمزہ شہباز کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ اچھا، اب اگر حمزہ شہباز کے اگینسٹ جاتے ہیں فرض کریں یہاں پہ، تو یہاں پر میں چاہوں گا کہ جو ہمارے دیگر پینل میں شخصیات موجود ہیں وہ اس پہ روشنی ڈالیں کہ پارلیمانی پارٹی کے پاس طاقت آ جائے گی، یعنی پارلیمانی پارٹی کے پاس طاقت آ جائے گی۔ ہمارے ملک میں جو سیاسی قائدین ہیں وہ طاقت کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، پارلیمانی پارٹی کو نہیں دینا چاہتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا مثال کے طور پہ کہ اگر پنجاب اسمبلی توڑنی ہے تو اس کا فیصلہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ قائد اعظم کی جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ کرے گی، اور وہ وزیر اعلیٰ کو سجیسٹ کرے گی، اور پھر اسمبلیاں ٹوٹیں گی یا نہیں ٹوٹیں گی، اس طرح سے ہوگا۔ پارلیمانی پارٹی ہی پی ٹی آئی کی جو اسمبلی میں موجود ہے وہ فیصلہ کرے گی، اور اسی طرح سے پارلیمانی پارٹی جو کہ کے پی حکومت کے اندر ہے وہ فیصلہ کرے گی، پارٹی لیڈر فیصلہ نہیں کرے گا۔ اس کے بڑے دورس اثرات ہوں گے آج کے فیصلے کے۔ اگر پارلیمانی پارٹیوں کو پاور مل گئی اور اتھارٹی مل گئی ان کو ٹوٹل کہ وہ اپنے قائدین جو کہ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں ان سے ہٹ کے بھی کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں کے پی حکومت ہے مثال کے طور پہ، وہاں پر عمران خان صاحب کی لوگ بات سنتے بھی ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ گروپنگ موجود ہے، محمود خان ہے ان کے اگینسٹ گروپ ہے، پرویز خٹک ہے۔ تو اب آج کے فیصلے کے بعد وہ جو ایم پیز ہیں، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی کسی نے عمران خان صاحب کی بات نہیں سنی، کسی نے جو ہے وہ زرداری صاحب کی بات نہیں سنی، یا بلاول صاحب کی بات نہیں سنی، یا نواز شریف صاحب کی بات نہیں سنی، یا شہباز شریف کی اس کی رکنیت ختم۔ لیکن آج کے بعد یہ صورتحال اگر یہ فیصلہ تمام تر جو اختیارات ہیں پارلیمانی پارٹی کے پاس چلے جاتے ہیں تو پارلیمانی پارٹی کے جو اراکین ایم پی ایز جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک منٹ ٹھہریں، ہم آپ کے فیصلوں کے پابند نہیں ہیں، ہم اپنا اجلاس کر کے اور ایک فیصلہ خود کریں گے۔ تو اس کے اثرات جو ہیں وہ دورس اثرات اس کے ہیں اس فیصلے کے، اور آج کا جو فیصلہ ہے جیسے میں نے بات کی نا کہ ہم تو اس کا صرف ایک پہلو دیکھ رہے ہیں کہ جی فیصلہ جو ہے وہ منتخب اراکین کے پاس ہونا ہے، پارلیمانی پارٹی کے پاس نہیں ہونا، وہ ہونا چاہیے سب کچھ، لیکن پارلیمانی پارٹی جو ہے پھر وہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور وہ باؤنڈ نہیں ہوگی اپنی قیادت کے فیصلوں کی۔ اگر قیادت جو ہے وہ ان کو کوئی ڈائریکشن دیتی ہے تو وہ اس کی پابند نہیں ہے۔ اب اس کے کیا اثرات ہوں گے سیاست پہ اور کیا نہیں ہوں گے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔